بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اہم ٹاپک کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ خاص طور پر عورت کو ہر طرف سے تانے ملتے ہیں، کبھی نند کی طرف سے، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے۔ وہ بیچاری بہت سٹریس کا شکار ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں آج ایک اہم اور آسان سی چیز ریمیڈی لایا ہوں، اپنا ٹپس لایا ہوں۔ اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ صاحب اولاد ہوں گے، حمل ٹھہر جائے گا۔ اس کا ایک آسان سا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دیسی کیکر کے پھول لیں، دیسی کیکر جسے کہتے ہیں، اس کے پھول لیں۔ یہ پھول آپ کو درخت سے بھی مل جائیں گے، جہاں کیکر ہوں وہاں بھی مل جائیں گے، اور پنسار سے بھی مل جائیں گے۔ خشک پھول لیں، ان کو سائے میں خشک کر لیں، ان کا سفوف بنا لیں۔ تو جو ہے یہ سفوف جو ہے آپ نے ایام مخصوص جو ہوتے ہیں عورت کے، مخصوص ایام گزارنے کے 9ویں دن جو ہے یہ سفوف شروع کرنا ہے، تقریباً 1 چمچی صبح کو، 1 چمچی شام کو۔ یہ سفوف متواتر 15 دن استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ایام مخصوص کے 9ویں دن سے یہ شروع کرنا ہے، یعنی ماہواری کے 9ویں دن سے یہ شروع کرنا ہے، اور یہ سفوف بالکل کریکٹ 15 دن استعمال کرنا ہے، دن میں 2 دفعہ۔ صبح بھی ناشتے کے کچھ دیر آدھا گھنٹہ بعد، اور شام کو بھی کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یہ سفوف استعمال کریں۔ اور 16ویں دن جو ہے نا مباشرت کر لیں، ملاپ کر لیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی صاحب اولاد ہوں گے، آپ کو امید ہوگی، آپ امید سے ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت آسان سی چیز ہے اور کم خرچ ہے، اس پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ آپ اس کو ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ صاحب اولاد ہوں گے، اور آپ کا بچہ صحیح سلامت ہوگا، اور جو ہے وہ آپ کے لیے باعث رحمت اور باعث خوشی کا باعث ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی دولت مل جائے گی۔ اس چیز کو ضرور استعمال کریں، یہ آسان سی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں اور زیادہ خرچ ہونے والا بھی نہیں، جس سے آپ کہیں کہ جی ہم نے اتنا خرچ کیا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یہ آسان سی چیز ہے۔ بہت ساری آسان سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بہت سے ایزی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میری کائنات میں جو نشانیاں موجود ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ غور و فکر کا حکم اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو سمجھیں اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کو بتانا، اور اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ تھینکس۔